پیچھے, رسول پیچھے, آگے تمہارے بابے. عزتیں اویل کی ہیں تم نے اللہ اور اس کے رسول کے نام کے اوپر, چندے کھائے ہیں تم نے رسول اللہ کے نام کے اوپر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, سواریاں سوار کی ہیں تم نے مکے اور مدینے کے نام کے اوپر, اور غداری کی ہے اپنے دین کے ساتھ. ممبروں پہ چڑھ کے کہتے ہو قرآن و حدیث ڈائریکٹ نہ پڑھنا, گمراہ ہو جاؤ گے. واہ, یہ کوئی یہودی یا نصرانی آ کے بات کرے ہم منہ توڑ دیں, جس طرح آج آگ لگانے کے اوپر قرآن کو ہمیں کتنا غصہ چڑھا ہوا ہے. تیرا مفتی ہر جمعے کو کھڑا ہو کے کہ قرآن اور بخاری ڈائریکٹ نہ پڑھنا, گمراہ ہو جاؤ گے. آگ تو یہ لگا رہا ہے, وہ آگ تو ایک دن تھی, اس سے کوئی فرق نہیں پڑا. قرآن کے ملینز آف کاپیز دنیا میں موجود ہیں, ملینز آف حافظ قرآن ہے. قرآن کو کوئی آگ نہیں لگا سکتا, دنیا سے ختم نہیں کر سکتا. اصل جو چور چھپا ہوا ہے وہ تیرے اندر چھپا ہوا ہے. جو یہ علماء ہے, شیاطین, جنات اور انسانوں میں سے شیاطین, جو تمہیں یہ کہہ رہے ہیں قرآن ڈائریکٹ نہ پڑھنا, گمراہ ہو جاؤ گے. اور تم کہتے ہو مفتی صاحب نے فرما دیا. سبحان اللہ. دنیا میں اگر کوئی مفتی صاحب لمبی داڑھی اور پگڑی اور ہاتھ میں تسبیح کے ساتھ آپ کو کوئی 2 نمبر چیز دے دیں, آپ ایک استری خریدنے کے لیے جائیں اپنے کپڑے کرنے کے لیے, اور اس پہ جعلی مور لگا کے وہ بندہ آپ کو وہ استری دے دے, اور آپ کو بعد میں پتا چل جائے اس نے دھوکہ کیا ہے, تو آپ کیا کہیں گے؟ مفتی صاحب نے فرما دیا استری شریف. آپ غصے میں بھرے ہوئے جائیں گے اور کہیں گے کہ تو داڑھی رکھ کے بےایمانی کر رہا ہے, کہیں گے نا. تو یہ داڑھی والے جو مولوی ممبروں پہ چڑھے ہوئے جھوٹ سکھا رہے ہیں آپ کو, ان کو کبھی آپ نے کہا نہیں. آپ فرق دیکھ لیں, جہاں آپ کی دنیا کا نقصان ہوتا ہے نا, نہ آپ کو مفتی کی داڑھی نظر آتی ہے, ہو سکتا ہے آپ جا کے آگ لگا دیں اس کی داڑھی کوئی, لیکن جہاں آپ کا دین کا نقصان ہو رہا ہے آپ کہتے ہیں مفتی صاحب نے فرما دیا. وہاں لاکھ چیختے رہے کہ یار یہ مفتی صاحب آپ کو اپنے بابوں کا دین بتا رہے ہیں, کتابوں میں دین کچھ اور لکھا ہوا ہے, ٹس سے مس نہیں ہوتے. تو یہ قرآن کی توحید کا ٹیسٹ نہیں تھے پاس کر رہے. ایک جاہل سے جاہل مسلمان کو بھی یہ بات سمجھ آنی چاہیے کہ بارش کون برساتا ہے؟ اللہ. ڈیوٹی کس کی ہے؟ فرشتوں کی. کیا ہم بارش فرشتوں سے مانگیں گے یا اللہ سے؟ تو بات ختم ہوگی. جو ڈیوٹیاں لائی ہیں جی بابے دیا, اور چھڑ دیں ڈیوٹیاں لائی ہیں, کدھر مر گئے وہ بابے کہ آج ہزاروں ایکڑ کے اوپر یوٹیوب کی جو ہارڈ ڈسک رکھی ہوئی ہے ان کے اوپر رسول اللہ کے خلاف گستاخانہ ویڈیوز رکھی ہوئی ہیں. بابا کدھر مر گئے؟ نگاہ مار کے کیوں نہیں ڈیلیٹ کرواتے؟ وہ بابا جی کہا کرتے تھے نا جی امت مر جائے, امام مالک فرماندے نے کہ حضور دی گستاخیاں ہو رہی ہیں اور امت زندہ ہے, بدلہ نہیں لیندی. امام مالک فرماتے تھے پھر امت زندہ کیوں ہے؟ پھر مر جائے ساری, پھر مر جائے ساری. پوری عالم اسلام اس وقت یا تو مر جائے, یا تو مر جائے سارا عالم اسلام, یا پھر حضور کی عزت پر پیرا جائے. بس 2 باتوں میں سے ایک بات ہے, بس یا سارا اکٹھا ہو کے مر جائے تو یا پھر فرانس کو جواب دے. میں نے کہا تھا بابا جی رک جاؤ, صبر کرو, تو آڈے ہوتے کوئی اور شاید اللہ نے چھاڑ دیتی ہے. امت بعد ہی مرے, پہلے تیرے بابے کیوں نہیں مر جاندے بابیا جنہاں دی ڈیوٹیاں سن, غوث کتب ابدال, انہوں نے اپنے نبی کا کلمہ نہیں پڑھا ہوا, وہ کدھر مر گئے؟ جو کل تک اپنے مریدوں کو یوں دیکھ کے تو جلا کے راکھ کر دیتے تھے, آج اتنے بغیرت ہو گئے کہ وہ یوٹیوب سے ویڈیوز نہیں ڈیلیٹ کر سک رہے. لے جاؤ اپنے بابے, تو کسی کام میں نہیں نکلے. پہلے وہ مرن نا, امت تو بیچاری کچھ کر نہیں سکتی, بابوں کے پاس تو اتنے رائٹس ہیں. او بابا لبو جی ڈیوٹی ہے جتنے ہارڈ ڈسک پہ ہیں اتنے جس غوث دی ڈیوٹی ہے انہوں لبو ذرا, اس سے میں 295 سیل آواں گا. امت مر جائے, تیرے بابے نہ مر جائے, امت مر جائے. امت نو تے تسی مس گائیڈ کیتا ہے, شرک میں ڈبو دیا. او جی لاہوری 1000 سال تو بابا بیٹھے ہے تے پال رہا لوگوں, چھڑ دے, آج چندے بند کر دینا گورنمنٹ, کتے پھرن گے دربارہ ہوتے تواڈے, صفائی کرنے والا کوئی نہیں ہوگا, بند کراؤ چندے. بابا پال رہا ہے, تواڈے چندے تے پلدے نے تے تسی کہتے بابا پال رہا ہے. شرم کی کوئی انتہا ہوتی ہے. یہ لوگ بات کرتے ہیں کہ قرآن جل گیا تو پورے ملک کے اندر ہنگامے کھڑے کیے ہوئے. قرآن تم لوگوں نے جلایا ہے شرک پھیلا کے. ویسے تو کہتے ہو ہم سنی ہیں. سنی وہ ہوگا جو بخاری مسلم کے طریقے کے مطابق جو رسول اللہ کے احادیث نقل ہوئی ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, رکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے اٹھتے وقت رفع الیدین کرے گا. یا سنی وہ ہوگا جو اپنی پبلک کو یہ جھوٹ مشہور کرے گا کہ جی بغلے بت رکھ کے آندے سن تاں رفع الیدین ہوتا سی. واہ واہ. جس شخصیت کے ساتھیوں میں سیدنا عمر, سیدنا حمزہ, سیدنا علی جیسے دلیر اور اللہ کے شیر ہوں, اتنے لوگ بت رکھ کے تے حضور دے پیچھے آگے ہوتے. سر اب گل کرنے لی کرو, کوئی سب کچھ جھوٹ نکلیا تھوڑا. قرآن کو آگ لگ گئی, تسی لائیے قرآن کو آگ. آپ لوگ دشمن ہیں اسلام کے. اس سے بڑی کیا دشمنی ہوگی؟ جو لوگوں کو کہتا ہے قرآن و سنت جوڑو, اسے کہتے ہیں جی یہ لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے, ہمارے بزرگوں سے ہٹا رہا ہے. جی بالکل اعلانیہ میں کہتا ہوں کہ میں آپ کے بزرگوں سے آپ کی پبلک کو ہٹا رہا ہوں, اس لیے نہیں کہ اپنے ساتھ جوڑوں, کیونکہ نہ تو میری کوئی چندہ بک, نہ میرا کوئی مدرسہ, ہاں نہ میری کوئی مسجد. چندے آپ کو دیں
نمازیں آپ کے پیچھے پڑھیں. ہم توڑ رہے اس لیے نہیں ہے, آپ کے بزرگ ویسے اس لیے توڑتے تھے کہ کسی سے توڑ کے اپنے ساتھ جوڑیں. اصل میں نا انہوں نے یہی جرم کیا, یہ سمجھتے ہیں دوسرے بھی یہی کچھ کرتے ہیں. بندہ خود چور ہے نا, دوسرے کو ہی سمجھتا ہے. یہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں, یہ ایسا ہی ہوتا رہا ہے. لیکن آج جو شخص آپ پہ اللہ تعالیٰ نے مسلط کیا ہے نا, یہ شخص آپ کے بزرگوں سے توڑ کے اپنے ساتھ نہیں جوڑ رہا, یہ اس کے ساتھ جوڑ رہا ہے جس کی قبر مدینے میں ہے. صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. صلو علی محمد وآل محمد, اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم. یہ نبی مومنین کی جانوں سے بڑھ کے ان پہ حق رکھتے ہیں, اور نبی کی بیویاں امت کی مائیں ہیں, اور نبی امت کے روحانی باپ. ہم تو اس شخصیت کے ساتھ جوڑ رہے ہیں. جی تنو اپنا ابا نہیں لگتا, وہ تو بیچارے شروع سے باپوں کے مخالف ہیں. میں بابا نہیں, بہت سارے ہیں. تو پہلے بابیاں دا مخالف شیطان ہویا سی, وہ شیطان دے آپ بچے, آپ تو بھی بابے دا ہی مخالف ہے. اور پھر نکے نکے ٹوٹے چلا کے آپ دیکھو یہ کیا کہتے ہیں. میں نے کہا ابتدا عشق ہے ہوتا ہے کیا, آگے آگے دیکھ تیرے ساتھ ہوتا ہے کیا. میں کہا جڑا بڑے بابے دا منکر جدو شیطان دے آج تک ساڈے بابیاں دا منکر ہے, وہ کون ہے. اس واسطے یہ جو چورن بیچ رہے ہیں اس کا نہیں بکے گا. وہ جی مجھے دین سمجھ آیا ہے. میں کیا بیٹھا برف والے کارخانے سے بہت باہر نکل ہے. نبی پاک نے کتاب سے پتھر کھانے, محمد تو باہر گیا والے بہت پہلے نکلنا, تیرے پیو نے پتھر کھانے میں, اور تیرے کو چکا کے بابا کھانے والی سے سینا. کمال والی بات ہے جناب, ایسے ہی بک پکڑنا شروع کیا, باہر نکل بہت ہے. تو اسلام میں کام نہیں کرنا, صحیح دین بھلا پھر چند لوگ آوارہ ذہن کے ان کی تسکین کا سبب ہو. اور تیرے تو پہلوں بھی ایک ذکر لائق آیا سی جیسا یوں نمو کہا چھڑیا تیرے تو بھی نہیں. تو کرے گا کی وہ ابا لبیا کرو جڑے دیتے لب جانا, مسئلہ حل ہو جانا. ابا ہی نہیں لبن ڈے, ابا منہ لبے ہے, تو حلالی نہیں نکلا, تو نے اپنا ابا چھوڑ دیا. تمہارا ابا تو وہ تھا جسے قرآن میں تمہارا ابا ڈکلیئر کیا گیا تھا, النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم. کسی نے بغداد میں اپنا ابا بنا لیا, کسی نے اجمیر میں بنا لیا, کسی نے دیوبند میں بنا لیا, کسی نے بریلی میں بنا لیا. ابے تو تم لوگوں نے بدلے ہیں, ابا تو ایک تھا. اور تمہارے تو ایک ایک فرقے میں کتنے کتنے ابے ہیں. سنیوں میں 5 بڑے ابے بنا دیے تم نے, حنفی, شافعی, مالکی, حنبلی اور غیر مقلد کے نام کے اوپر. شیعہ میں کتنے ابے بنا دیے, زیدیہ, اثنا عشریہ, اسماعیلیہ. پھر سنیوں کے حنفیوں کے اندر کتنے ابے بنا دیے, بریلویہ, دیوبندیہ, حیاتیہ, مماتیہ. ابے تو تھوڑے نہیں, اتنے ابے نے تھوڑے کے گنے نہیں جاندے. ابا ایک کسی ابا لب لے آیا سی. ہاں تم نے قرآن اور سنت کے نام کے اوپر عزتیں اویل کر کے اپنے بابوں کی تعلیمات لوگوں کو سکھائیں. تو دیکھ لو پچھلے 1200 سال میں جتنی عزت تم لوگوں نے اکٹھی کی تھی نا, اس سے زیادہ مٹی پلید ہوئی ہے ان 12 سالوں کے اندر. 12 صدیاں نہیں اللہ تعالیٰ نے لی ہیں مٹی پلید کرنے کے لیے, 12 سالوں کے اندر. آج تمہارے بابوں کی میمز بن رہی ہیں, ہاں کارٹون بن رہے ہیں, چھوٹے چھوٹے بچے مذاق اڑا رہے ہیں. وہ بچے جن کے ابے یہ واقعات سن کے سبحان اللہ کہا کرتے تھے, اور بچے مذاق اڑا رہے ہیں. تو دیکھ لو یہ ذلت اور رسوائی, یہ ہر عروج کو زوال آتا ہے. یہ اللہ کی سنت ہے کہ 300 سال کی فرعونوں کی حکومت ایک ایسے شخص سے گرا دی کہ جس کی زبان میں بھی لکنت تھی, جس کی پرورش بھی اسی گھر میں ہوئی تھی. کون؟ موسیٰ بن عمران علیہ السلام. تو یہ اللہ تعالیٰ نے چننا ہوتا ہے کہ کس کے ذریعے اللہ تعالیٰ کون سا کام کروا دے. اور نہیں جی ساڑھے بزرگوں نے 90 لاکھ کلمہ پڑھا, چھڑ دو کلمہ تو نہیں صحیح طریقے نال آندا, تجوید نال, نماز نہیں آتی, ترجمہ نہیں آتا. اچھا جی یہ دلیل ہے, جی دلیل ہے. تو سرکار ڈاکٹر ذاکر نائک نے اتنے ہندوؤں کو جو کلمہ پڑھایا ہے, تو پھر یہ بھی بزرگ ہوئے. نہیں وہ تو آئی گمراہ ہے. ہاں آیا نا داڑ تلے ہوں, ہاں 90 لاکھ کلمہ پڑھایا. اور تھوڑے بابیاں نے 90 لاکھ کلمہ پڑھایا جو 90 لاکھ دی بادی کوئی نہیں سی. ہوں اپنے بابیاں نو کہو کہ ہوں ایک بندہ ایسا آیا جے جنہیں سارے بابیاں دے مننے والوں انہوں تو تروڑ کے اس شخص سے جوڑ دیا جس کی قبر مدینے میں ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تے سب تو بڑا بابا آ گیا جے, ہوں سامو اینو لو سامو آ گیا جے بابیاں دا بابا. اگر یہی کرائٹیریا ہے تو نہیں وہ اصل میں اللہ تعالیٰ چاہے تو فاسق سے بھی دین کا کام لے سکتا ہے. ہاں بالکل ہمارا بھی یہی عقیدہ ہے کہ بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ فاسق سے بھی دین کا کام لیا جا سکتا ہے. لہٰذا کوئی دھونس نہ لگائے کہ کس نے کس کو کلمہ پڑھایا. آج جرمنی میں کتنے قادیانی ہیں جو کلمہ پڑھا کے غیر مسلموں کو اپنے زوم میں مسلمان کر رہے ہیں, حالانکہ وہ مسلمان نہیں قادیانی کر رہے ہیں. تو کیا وہ اس کو حق پہ ہونے کی دلیل کے طور پہ پیش کریں گے؟ بات کرنے والی کریں. جو کرائٹیریا آپ دوسرے کے ماننے کے لیے تیار نہیں, اپنے لیے پیش کرتے ہیں. تو دشمنی کی آپ لوگوں نے قرآن کے ساتھ, سنت کے ساتھ. اور میں حیران ہوتا ہوں کہ قرآن حکیم, وہ کتاب جو ہماری کتاب زندگی تھی, اس کے ساتھ انہوں نے کیسے کیسے متس مشہور کر دی. بس صرف اس کا کام رہ گیا مردے بخشوانا, جو ثابت ہی کوئی نہیں. قرآن کا کام رہ گیا ہے عدالتوں کے اندر قرآن پہ حلف دے کے جھوٹ بولنا,
قرآن کا کام رہ گیا کہ بچی کی شادی ہو تو نیچے سے اسے گزار دینا. یہ قرآن کا ٹوٹل کام یہ رہ گیا. قرآن اس لیے نازل ہوا تھا یار, ایک غیر مسلم بھی آپ کو خط لکھے نا, امیگریشن کے کاغذ آ جائے نا فرینچ کے اندر, انگلش کے اندر, اور آپ کو یہ زبانیں نہ آتی ہوں تو 10 بندے ڈھونڈتے پھرتے ہیں کہ یار بتاؤ کیا لکھا ہوا ہے. اور اللہ کی کتاب کبھی اس کو ترجمے سے پڑھنے کی کوشش ہی نہیں کی, جبکہ ہر فرقے کا ترجمہ موجود ہے. دیکھیں جھگڑا تب تھا جب آپ کہتے ہیں کہ انجینئر صاحب خود ترجمہ دے رہے ہیں. لوگ میرے بارے میں کہتے ہیں نا کہ یہ علماء سے دور کر رہے ہیں. سرکار بالکل الٹ بات ہے, میں علماء کے آپ کو قریب کر رہا ہوں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ میں ایک عالم کے آپ کو قریب نہیں کرتا, میں کہتا ہوں سب کی بات سنو. ہاں, وہ اس کو کہتے ہیں علماء سے دور کرنا, وہ کہتے ہیں صرف ہماری سنو. کیا میں نے کبھی کسی کو کہا کہ آپ میرا قرآن کا لکھا ہوا ترجمہ پڑھیں؟ نہ میں نے کوئی لکھ کے آپ کو دیا. میں نے ہمیشہ کہا کہ بریلوی ہو تو احمد بریلوی کا ترجمہ پڑھ لو. چاند ایک جگہ پہ اختلاف ہو سکتا ہے نا, ایاک نعبد و ایاک نستعین کا ترجمہ انہوں نے یا شیخ عبد القادر جیلانی مدد تو نہیں کیا ہوا. دیوبندی ہو اشرف تھانوی کا ترجمہ پڑھ لو. کون سا دنیا کا دیوبندی عالم ہے انکلوڈنگ تقی عثمانی صاحب کے جو یہ دعویٰ کرے کہ میں اشرف تھانوی سے بہتر قرآن جانتا ہوں؟ تو ہم تو کہتے ہیں کہ آپ ان بچوں سے نہ قرآن پڑھیں, ان کے بڑے بڑے ابوں سے پڑھیں. مجھ سے وہ ٹی ایل پی والے بھائی نے جب انٹرویو کیا کہ جی آپ اپنا استاد کسے مانتے ہیں, میں نے کہا صاحب بریلوی کو, میں نے ان سے پڑھا ہوا ہے. اگرچہ وہ 1921 میں فوت ہو گئے تھے, میں 1977 میں پیدا ہوں, لیکن یقیناً وہ قرآن کا ترجمہ کمائی کے لیے نہیں کر کے گئے تھے. انہیں تو عربی آتی تھی, ترجمہ انہوں نے کیا تھا میرے لیے. اردو تو مجھے آپ سے بھی زیادہ آتی ہے. جس طرح صحابہ کرام کو لکھنا پڑھنا نہیں آتا تھا, لیکن ان کی زبان میں قرآن نازل ہوا تو انہیں ڈائریکٹ سمجھ آتا تھا. خیر میں نے تو بعد میں عربی بھی سیکھ لی ہے, عربی نہ بھی سیکھوں یا کوئی نہ بھی سیکھے, اردو زبان میں جب کر دیا تو ہم تو ڈائریکٹ احمد بریلوی سے ترجمہ پڑھ رہے ہیں, ہم ڈائریکٹ اشرف تھانوی سے پڑھ رہے ہیں, ہم ڈائریکٹ جوناگڑھی سے پڑھ رہے ہیں, ہم شیعہ کے سید فرمان شاہ سے ترجمہ پڑھ رہے ہیں ڈائریکٹ. تو شاہی کوئی نہیں, اور یہ آپ خود مانیں گے کہ آپ شاہی کوئی نہیں اپنے بڑے بابوں کے مقابلے پہ. تو یہ ترجمے انہوں نے کمائیوں کے لیے کیے تھے, یہ تو کوئی نہیں کہا کمائی کے لیے کیے, تو اس لیے کیے تھے کہ پبلک کو پتہ چلے قرآن میں کیا لکھا ہوا ہے. وہ آپ پڑھنے نہیں دے رہے. ہمارے ایک شیعہ دوست ہیں عالم دین, ماشاءاللہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں. ان کا ایک جملہ گولڈن جملہ ہے. انہوں نے کہا کہ آج کوئی غیر مسلم آ کے آپ سے یہ کہے کہ میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں یا ابھی ہوا ہوں, مجھے بتائیں میں نے اسلام کو اسٹڈی کرنا ہے کہ اسلام کی مجھ سے کیا ریکوائرمنٹ ہے, میرا خدا مجھ سے کیا چاہتا ہے, میرا اللہ مجھ سے کیا ڈیمانڈ کرتا ہے, تو آپ اسے کون سی کتاب پڑھنے کے لیے دیں گے؟ تو ساروں کا جواب یہ ہوگا کہ قرآن پڑھنے کے لیے دیں گے. اور آگے سے وہ گورا یہ پوچھ لے کہ بھائی آپ نے بھی اسی قرآن کو پڑھ کے اپنے عقیدے صحیح کیے تھے؟ ہاں, تو منہ اڑ کے بیٹھ گے. اس کا جواب یہ نہیں ہوگا کہ میں نے میرے پرکھے جو بھی کسی نے نہیں قرآن ترجمے نال پڑھا ایسی اللہ کے فضل نال جدو انہوں نے کلمہ پڑھا ہوں تک کسی نے قرآن ترجمے نال نہیں سے پڑھا. اسی وجہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں قرآن کا ترجمہ بمشکل 200-250 سال پہلے کیا شاہ ولی اللہ دہلوی نے فارسی میں, اور اس وقت بھی کوئی پرنٹنگ پریس وغیرہ نہیں تھے, وہ چند لوگوں تک ہی پہنچا. ایکچولی اگر آپ دیکھیں تو ان 15-20 سالوں میں زیادہ ہوا ہے کہ سافٹ ویئر بنے عام بندوں کے ہاتھ میں ہے, ورنہ ترجمہ والا قرآن تو آپ کو مسجدوں میں نہیں ملتا تھا. او حافظ قرآن نے نہ ترجمہ پڑھا ہو تو اور کس نے پڑھنا ہے؟ حافظ حافظ بن کے نکلتے ہیں, حافظ نہیں حافظ. انہوں نے نہیں قرآن ترجمے سے پڑھا ہوا, اور کس نے پڑھنا ہے؟ اور جس کے ماں باپ نے امید لگائی ہے کہ انہیں سانوں لے جانا ہے کتنے جتنے آپ جانا سے. ہاں, تراوی کے دنوں میں تھوڑی تھوڑی داڑھی بڑھا لیں گے تو جس طرح جنابی عید آئے گی تو او بھائی دے داڑھی. اور کس لیے؟ پیسے کمانے کے لیے. مفت کون بنا داڑھی تراویاں؟ ٹھیکے تھے ان کے نے. ہاں, یہ قرآن کے ساتھ آپ لوگ کر رہے ہیں.